بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمول کے مطابق آج بھی جب میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو معلوم ہوا کہ آج پھر بیوی نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ رات 10 بجے کے قریب جب میں گھر داخل ہوا تو اماں سامنے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں یکدم سے بے چین ہو گیا اور ان کی طرف بڑھا۔ دل میں کئی خدشات تھے جو زبان تک آنے میں انکاری تھے۔ میں ان خدشات کو جھٹکتا اماں کے پاس پہنچا اور وہیں صوفے پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی اماں مجھ سے کہنے لگی کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اگر اس نے تمہیں یہاں میرے پاس بیٹھا دیکھ لیا تو یقیناً گھر میں لڑائی ہوگی۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے خدشات بالکل درست نکلے ہوں، اس لیے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیوی کو وہیں غصے میں آواز دینے لگا۔ ابھی میں آواز دے پاتا اس سے پہلے ہی اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں معافی مانگتی ہوں تم سے، مگر تم اس سے کچھ نہ کہنا ورنہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ تم تو صبح سویرے چلے جاتے ہو، باقی ہم ماں بیٹی یہاں یہ سب برداشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ اماں کے جیسے مجھے یقین دلانے کے لیے کافی تھے کہ میری بیوی جو میرے سامنے اس قدر نمازی پرہیزی بنتی ہے، وہ میرے جانے کے بعد میری ماں بہن پر ظلم ڈھاتی ہوگی۔ لیکن پھر بھی بہرحال میں اپنی سوچوں کو جھٹک کر ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہوا بولا، کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ تو ماں کہتی کہ انہی 2 روٹیوں کے لیے تو ہمیں اس گھر میں اتنا کچھ سننا پڑتا ہے، اس لیے اب دل نہیں ہوتا کچھ کھانے کا۔ یہ سنتے ہی میں اپنی بیوی کو آواز دینے لگا، جس سے کچھ دیر میں وہ ڈری سہمی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے بلایا۔ اس ایک نظر کے بعد میں نے اسے دوبارہ دیکھنا گوارا نہ سمجھا اور اماں کی طرف دیکھتے ہوئے ہی کرخت لہجے میں بولا، کھانا لگا دو، ہم لوگوں نے کھانا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس کچن میں چلی گئی اور کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ دوسری طرف میری ماں بھی اب خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے اندر میرے ضمیر کی آواز کا گلا میں گھونٹ نہ سکا۔ وہ بار بار مجھے ملامت کرنے لگا کہ آخر کیسی پسند تھی تمہاری جو تمہارے گھر والوں کو نہ سمجھ سکی اور نہ ہی ان کا خیال رکھ سکی، اور بھی کئی ایسی باتیں تھیں جو اندر ہی اندر مجھے ملامت کرتی رہیں، مگر میں صدا کا فنکار اپنی ہی اس آواز کو میں رد کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ نہیں، واقعی وہ دل کی اچھی لڑکی ہے، میں خواہ مخواہ غلط نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف بیوی، میں پھنس چکا تھا مکمل طور پر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صحیح کون ہے اور کون غلط، اسی لیے میں نے آج فیصلہ کیا کہ آج رات اپنی بیوی سے خود اس بارے میں بات کروں گا۔ اتنی دیر میں کھانا لگ چکا تھا اور میں اماں ٹیبل تک آ گئے اور میں اپنی بہن کو بلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی باہر ہمارے ساتھ تھی۔ اماں نے میری بیوی کو بھی ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے کہا تو وہ صاف انکار کرتی کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں شاکڈ رہ گیا کہ شادی کے بعد آج پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے میرے سامنے کسی چیز کا انکار کیا ہو، لیکن خیر ہو سکتا تھا وہ پہلے کھا چکی ہو، میں کیا ہی کہہ سکتا تھا۔ پھر میں، میری ماں اور میری بہن کافی دیر کھانے کے بعد باہر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ میری بہن نے ساتھ ساتھ برتن اٹھا کر دھوئے اور کچن سمیٹا۔ جب کام ختم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنی اماں کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اب میں کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا میرے کانوں میں بیوی کی آواز پڑی کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا کہ مجھے لگا شاید اپنی امی سے بات کر رہی ہوگی، لیکن میرے فون بند کرنے کا کیا تک تھا؟ میں اگنور کرتا اپنی الماری کی طرف بڑھ رہا تھا کہ تبھی بیوی کی ماں کا فون میرے نمبر پر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گیا اور فون کان کو لگاتے سلام دعا لے کر پوچھنے لگا، کوئی کام ہے؟ تو ان کا جواب سن کر میں حیران ہو گیا اور فون بیوی کو دیتا کپڑے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر آ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چل کیا رہا ہے؟ کیا بیوی کسی اور سے بات کرتی تھی؟ کیونکہ اس کی والدہ نے تو صاف الفاظ میں مجھے کہا تھا کہ بیٹی سے کافی دن ہو گئے بات نہیں ہوئی، تو سوچا بات کر لوں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو اسے فون دیں، میں کب سے اسے کال ملا رہی ہوں مگر اس کا نمبر لگ نہیں رہا۔ اگر ایسا ہے تو کون ہے پھر؟ میں صحیح سے سوچ بھی نہ سکا اور بیزاری سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب فون بند ہوا تو میں اپنی بیوی کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا کہ پہلے کس سے بات کر رہی تھی؟ تو وہ نظریں چرانے لگی اور بولی کہ تم نے آج سب کے سامنے مجھ سے غصے میں بات کی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے ٹال رہی ہے، اس لیے بات کو طول نہ دی اور اسے یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ کون، سب ایک ماں اور بہن ہی ہیں میری اس گھر میں۔ ان کے سامنے میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں جس کی بنا پر تم یہاں میری بات کو اگنور کر کے دوسری بات اس بات سے ملا رہی ہو۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔
मैं भी काफी देर सब कुछ सोचता रहा मगर थक हार कर सोने चला गया। रात गए नींद भी पूरी ना हुई थी कि मेरी बीवी ने मुझे उठा दिया और कहने लगी कि नमाज के लिए उठ जाएं। पहले तो दिल किया कि इनकार कर दूं और सोकर नींद पूरी कर लेता हूं, मगर फिर सोचा उठ तो चुका हूं, नमाज पढ़ने भी चला जाता हूं। इसलिए मैं उठकर फ्रेश हुआ और नहाकर नमाज पढ़ने चला गया। नमाज से वापसी पर मैं सोचने लगा कि क्या वाकई मेरी बीवी मेरी माँ पर जुल्म करती होगी। मैं फिल वक्त तो कोई फैसला न ले सका और ख्यालात को झटकता रहा। अगले रोज सुबह एतवार था और सबको छुट्टी थी। मेरी बहन सोफे पर बड़ी उदास बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं उसी के पास चला आया और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ है। तो पहले तो वो ना में सर हिलाती रही और कहती रही कुछ नहीं, मगर फिर एकदम खामोश होकर मेरी तरफ देखती हुई बोली, भाई आप भाभी को बहुत पसंद करते हैं ना, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे। मैं उसकी बात सुनकर नासमझी से उसे देखने लगा तो वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, भाई मुझे लगता है भाभी हमारे सामने नेक बनने की एक्टिंग करती हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। खासकर तब कहती हैं जब अम्मा मुझे डांटती हैं और वो हमदर्दी करने के बजाय मुझे यहाँ से भागने का मशवरा देती हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है कि कुछ रिश्ते वाले आए हुए थे और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी इस सब के लिए। तो मैंने भाभी से ये बात की तो वो कहने लगी कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस आज रिश्ता पक्का हो जाए तो तुम शादी से कुछ दिन पहले यहाँ से भाग जाना। ये सुनकर मुझे दुख हुआ और मैंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा और कमरे में आ गई। मगर उस दिन से लेकर आज तक मुझे बहुत टेंशन है कि आखिर भाभी ऐसा क्यों चाहती हैं कि मैं घर से भाग जाऊं और आपकी और अम्मा की इज्जत खाक में मिल जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती भाई, आप प्लीज भाभी को समझाएं कि मुझे इस तरह के गलत मशवरे देना बंद करें। वो तो सच शुक्र कि अम्मा को अभी इस बात का नहीं पता, वरना वो तो मुझसे भी ज्यादा अफसुर्दा होती। अपनी बहन की ये बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैं उठकर वहां से कमरे में चला गया जहां बीवी आराम से बिस्तर तोड़ने का शौक पूरा कर रही थी। अभी मैं अंदर जाकर बेड की दूसरी साइड पर बैठा ही था कि तभी मेरी बीवी एकदम से उठी और चेहरे पर परेशानी के तासुरात लाती हुई बोली कि आज मैंने तुम्हारी बहन को सुना कि वो किसी को फोन पर कह रही थी कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। अब अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर दोनों में से सच्चा है कौन, कौन सच बोल रहा है। मुझे अब भी कहीं ना कहीं अपनी बीवी ही सच्ची लग रही थी, इसलिए जाकर बाहर बहन पर चीखने लगा तो वो रोते हुए कमरे में भाग गई और सब सारे मामले की खबर अम्मा को भी हो चुकी थी। इसलिए वो मुझे अपने कमरे में ले जाकर बात करते हुए समझाने लगी कि तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हो और तुम अपनी बहन को अच्छे से जानते हो, फिर भी तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? ये कहते साथ अम्मा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जो अल्फाज अम्मा ने अदा किए थे वो यकीनन हकीकत थे। मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती थी भला? वो ऐसी है ही नहीं। उस पर शक करना अपनी माँ की तरबियत पर शक करना है। मुझे मलामत होने लगी और उन्हीं पैरों बहन के कमरे में जाकर उससे माफी मांगी और वो इतनी साफ दिल के वो मिनट में मान भी गई। मैं सोचने लगा कि कैसे पल भर में हम कितने जज्बाती हो जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद अफसोस होता है कि कैसे हमने शयातीन को खुद पर हावी करके क्या फैसला लिया है। कुछ देर बाद यहां से फारिग होकर मैं अपने कमरे में गया और बीवी को देखने लगा। वो मुझे देखते हुए बोली कि मैं पहले ही जानती थी ये सब होगा, इसलिए मैं आइंदा आपके और आपके घर के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। ये सुनकर मैं बेजार सा मुंह बनाता बेड की दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। वो मुझे नासमझी से देखने लगी और बोली, अगर मेरा भाई इस जगह होता तो हम बहनों की जान ले लेता। और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी वो, मगर मेरा ध्यान था ही नहीं। मैंने सोच लिया था कि आइंदा किसी की बात नहीं सुननी और ना ही समझनी। जो खुद देखूं और सुनूंगा उसी पर भरोसा करना है, नहीं तो आज मेरी माँ और मेरी बहन जिस तरह टूटी हैं इस तरह बार बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस इग्नोरेंस के बाद मेरी बीवी खामोश हो गई और अगले कई दिन उसने दोबारा ये बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बहन थी जो मुझे मुसलसल हर रोज बताती कि भाभी मुझे इस तरह घर से भागने का कहती हैं, लेकिन मैं उसकी एक बात न मानता। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये खदशा था कि अगर ये सच निकल आया तो मैं कैसे सब बर्दाश्त करूंगा। खैर मैं इग्नोर करता रहा। कुछ दिनों मुसलसल यही सब चलता रहा। घर आता तो माँ खामोश रहती। मैं समझ जाता कि बीवी ने टॉर्चर किया है।
اکثر تو وہ بیچاری رونے لگ جاتی اور کہتی بس 2 روٹیوں کی محتاج ہوں میں۔ یہ سن کر مجھے اپنی بیوی پر غصہ بھی آتا، لیکن میں خاموش ہو جاتا کہ آخر کو بیوی ہے میری۔ بہن بھی مسلسل میری بیوی کی بھاگنے والی بات بتاتی، مگر میں نہ مانتا۔ مگر کافی عرصے بعد آج پھر وہی سب چل رہا تھا کہ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ بھابھی مجھے بھاگنے کا کہتی ہیں، لیکن باقی دنوں کے برعکس اس بار بہن کی بات مان گیا اور فجر کی نماز کے وقت گھر سے مسجد جانے کے لیے نکلا، لیکن پچھلے راستے سے کھڑکی سے کمرے میں آ گیا۔ دل میں کہیں ڈر تھا کہ اگر یہ سچ ہو گیا تو کیا ہوگا، مگر میں خود کو ہر ممکنہ تسلی دیے ہوئے تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اندر گیا، بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے بہن کے الزام پر بہت غصہ آیا، پر جو ہی میں باہر جانے لگا اچانک بیوی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے، اور اسی وقت بیوی کو طلاق۔ میرا نام ارحم ہے اور میں ایک درمیانے طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، جن میں سے دوسرا نمبر میرا ہے اور تیسرا نمبر میری بہن کا۔ ہمارے والدین کوئی جدی پشتی امیر نہ تھے، بلکہ جتنا پیسہ تھا وہ اپنی ہی محنت سے بنایا گیا تھا۔ میرے والد ایک کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں کو انہوں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا، اس کے بعد ایک اچھا کالج، بہترین سے بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھنے بھیجا۔ ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں اپنی مکمل زندگی وقف کر دی۔ میرے ابا تقریباً 8 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور سب بھائی اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ یہ ہمارا بھی اپنا گھر تھا، جو ہمارے دادا نے اپنی جائیداد میں سے ہر بیٹے کو بنا کر دیا تھا، اور دادا کی وفات کے بعد سب سے ملنا جلنا بھی بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے، میں نے اور میرے بڑے بھائی نے یہ مل کر فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ابا والی کمپنی میں ہی ان کے ساتھ کام کریں گے۔ چونکہ بڑا بھائی مجھ سے 3 سال بڑا تھا، تو وہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر کے ابا کے ساتھ جاب کرنے لگا۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت خوشگوار تھا، سب مل جل کر رہتے۔ اگر کوئی پریشانی ہوتی تو ابا ماں میں خبر تک نہ لگنے دیتے اور خود ہی سارے معاملے نپٹا لیتے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں میں بھی بہت ایکا تھا۔ ہم تینوں کی ہر بات ہر ایک کو پتہ ہوتی تھی، کوئی بے خبر نہ تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ہم سب میں بہت محبت تھی۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی گیا تو مجھ سے ایک بینچ سینئر لڑکی تھی، اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اسے نہیں بتایا، میں خاموش رہتا، مجھ میں بتانے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے ہی کافی ٹائم گزرتا جا رہا تھا، 1 سیمسٹر، 2 سیمسٹر، 3 سیمسٹر ایسے ہی گزر گئے۔ میرے تیسرے سیمسٹر میں میری بہن بھی اس یونیورسٹی میں آ گئی۔ میری بہن اور میرا بھائی بھی یہ بات جانتے تھے کہ مجھے کسی لڑکی سے محبت ہے، لیکن انہوں نے دیکھی نہ تھی۔ اب چونکہ میری بہن بھی وہاں آ گئی تھی تو اس نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اسے بھی وہ بہت پسند آئی، اور اس نے اس لڑکی سے جا کر میری محبت کا صاف اظہار کر دیا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی اور وہ لڑکی مان گئی۔ کافی انتظار کے بعد بہرحال میں نے اپنے گھر اماں اور ابا سے بھی بات کر لی۔ پہلے تو اماں نہ مانی اور کہنے لگی کہ انہوں نے خالہ کو زبان دے رکھی ہے کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ لائیں گی، لیکن ابا اس بات کو سن کر اماں کو سمجھاتے ہوئے بولے کہ بچوں کی پسند سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں ہو سکتا، اس لیے تم ادھر بات کر کے انکار کر دو، میرے لیے اپنے بیٹے کی پسند زیادہ اہم ہے۔ پھر اماں نے نہ جانے کس دل سے منع کیا انہیں، اور پھر وہ ہماری شادی کے لیے مان گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ پکا ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ رخصتی میرے BS مکمل کرنے کے بعد ہونی تھی، لیکن قسمت کے کھیل عجیب کہ نکاح کے چند دنوں بعد جس کمپنی میں ابا اور بڑا بھائی کام کرتے تھے وہاں آگ لگ گئی، اور میرے ابا اور میرا بڑا بھائی اسی حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اذیت ہمارے لیے کچھ کم نہ تھی کہ 2 میتوں کا گھر سے اٹھایا جانا۔ ہمارا گھر یکدم بکھر گیا تھا۔ امی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ناممکن تھا۔ شوہر اور جوان بیٹے کی موت ماں کو صدمے میں ڈال گئی اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میری بہن ڈپریشن میں چلی گئی، اور مجھے تو اپنا آپ بیکار لگنے لگا تھا۔ کیسے باپ کی آغوش میں پلے اور بھائی جو عزیز تر تھا، اس کا اس دنیا سے چلے جانا مجھے اندر سے توڑ کے رکھ گیا تھا۔ میں تو مرد تھا، رو کے واضح بھی نہ کر سکا کہ آج میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے باپ اور اپنے عزیز بھائی کو کھو دیا۔ وہاں موجود لوگ یہ سب دیکھ کر بس ایک ہی بات کرتے رہے کہ نئی بہو کے قدم منحوس ہیں۔ آتے ساتھ ہی گھر میں 2 لوگ وفات پا گئے۔ یہ الفاظ سننا مشکل تھا میرے لیے، مگر میں اپنے ابو اور بھائی کے غم میں کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ چند دنوں بعد کچھ حقیقی زندگی میں ہم نے لوٹنا شروع کیا تھا۔ اماں پہلے سے بہتر تھیں، بہن نے بولنا شروع کر دیا تھا،
اور میں سمجھ گیا تھا کہ اب ساری ذمہ داری اس گھر کی مجھ پر ہے، اس لیے میں اپنی پڑھائی کے ساتھ جابز بھی کرنے لگا۔ اس صدمے نے وقت سے پہلے مجھے بڑا کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اماں ریکور کر رہی تھی، مگر میری منکوہا اس دن کے بعد کبھی ادھر دوبارہ نہیں آئی تھی۔ اور پھر جیسے ہی امی ٹھیک ہوئیں تب تک میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اور پھر امی نے جلد ہی رخصتی مانگ لی۔ اس سب عرصے کے دوران جو چیز بدلی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب ایک دوسرے سے اپنی باتیں، یادیں، آنسو، غم سب چھپانے لگے تھے، اور سب خود میں ہی مگن رہتے تھے۔ کوئی کسی کے دل کی بات نہ سمجھ سکتا تھا اور نہ کوئی اپنے دل کی بات بتاتا تھا۔ خیر خیریت سے اگلے 3 مہینے میں میری شادی بھی ہو گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن اکثر چیزیں ایسی تھیں جو مجھے آج بھی کھٹکتی تھیں، مگر میں اگنور کر دیتا۔ میری بیوی نے آتے ساتھ ہی گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی اور بہت نیک تھی۔ فجر ہوتی تو مجھے زبردستی اٹھا کر مسجد نماز پڑھنے بھیج دیتی۔ اس بات پر میری بہن کو بہت غصہ آتا۔ وہ کہتی تمہاری بیوی کوئی نیک نہیں، گھر سے بھگانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ میں بہن کی بات نہ مانتا، پر اس بار بہن کی بات مان کر گھر سے مسجد جانے کے لیے نکلا، لیکن پچھلے راستے سے کھڑکی سے کمرے میں آ گیا۔ اندر بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے بہن کے الزام پر بہت غصہ آیا، پر جو ہی میں باہر جانے لگا اچانک بیوی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت بیوی کو طلاق دینے لگا، مگر تبھی میری اماں کمرے میں آئی اور بولی یہ گناہ نہ کرنا بیٹا۔ میری بیوی چونک کر پیچھے دیکھنے لگی اور میں نہ سمجھی سے اماں کے پیچھے ہی میری بہن کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نہ سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا تو وہ مجھے دیکھ کر آنکھیں جھکاتی ہوئی بولی ہم شرمندہ ہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کو اچھی تربیت نہ کر سکی، نہ جانے کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو آج تمہاری بہن یہ قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ میں اب بھی کچھ سمجھ نہ پایا اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ماں بتائیے ہوا کیا ہے؟ اماں کہنے لگی میں ایک اچھی ماں اور ایک اچھی ساس نہ بن سکی، مجھے معاف کر دو۔ میں یہ سن کر بولنے لگا کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، بڑی ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ تو وہ میری بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بے قصور ہے، شروع دن سے لے کر آج تک یہ لڑکی بے قصور ہے۔ پہلے میں اس کے ساتھ غلط کرتی رہی اور اب تمہاری بہن نے بھی اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کر لیا۔ میں یہ سب نہیں جانتی تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ مجھے تو تب سب پتہ چلا جب آج یہ یہاں سے بھاگنے والی تھی اپنے عاشق کے ساتھ۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں کہنے لگا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ اس پر الزام نہ لگائیں، یہ سب میری بیوی کا کیا دھرا ہے، وہی اس کو بھگانا چاہتی تھی۔ اماں یہ سن کر نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتاؤں گی، مگر پلیز تم مجھے معاف کر دینا، میرا اب ایک ہی بیٹا زندہ ہے، میں اسے بھی کھونا نہیں چاہتی۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر مجھے کچھ انہونی ہونے کا اندیشہ ہوا اور اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا کر بولا ماں کہیں جو کہنا ہے، بے فکر رہیں، یہ بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بولی بیٹا میں نے تمہاری بات تمہاری خالہ کی بیٹی سے طے کر رکھی تھی، لیکن تم نے اپنی مرضی کر کے اپنی پسند سے شادی کی اور نکاح کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے ابا اور تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں موجود لوگ کہنے لگے کہ بہو منحوس ہے، اس لیے آتے ساتھ ابا اور بھائی کو کھا گئی۔ میں بھی یہ سن کر اسی طرف متفق ہو گئی اور میں نے سوچا کہ ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اس سے اپنے شوہر اور بیٹے کی موت کا بدلہ لے کر اسے چلتا بناؤں اور اپنی بہن کی بیٹی سے تمہاری شادی کروا دوں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور تم بھی اور ہم بھی۔ اس لیے ٹھیک ہوتے ساتھ ہی میں نے تمہاری رخصتی رکھ لی تاکہ میں جلد ہی بدلہ لے سکوں، اور پھر شادی کے بعد میں اسے بہت ستاتی، اسے ڈانٹتی، گھر کے سارے کام کرواتی، اسے برا بھلا بولتی، ایک بار تو اس کو نقصان پہنچانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نہ جانے کیسے یہ بچ جاتی۔ جب یہ سب کرنے کے باوجود بھی اس کا صبر نہ ٹوٹا تو میں نے تمہیں اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تاکہ تم میری باتوں میں آ کر اسے طلاق دے دو۔ آج تک میں نے تمہیں اس کے خلاف جو بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا، یہ سب میں تمہاری خالہ کے کہنے پر کرتی تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہاری اس سے طلاق کروا کر اپنی بیٹی سے شادی کروا دیں۔ مجھے معاف کرنا، میں بھول گئی تھی کہ جو سب میں کر رہی ہوں اس کا اثر میری اپنی بچی پر بھی چھوڑ رہی ہوں، اس لیے میری سراسر لاپرواہی ہی کی وجہ سے میری بیٹی غلط کاموں میں ملوث ہو گئی اور یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کر لیا۔ گھر آ کر اس نے مجھے بتایا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ یہ ابھی پڑھ رہی ہے، لیکن پھر اس نے ضد پکڑ لی اور خود کو تم سے کمپیئر کرنے لگی
اس کی ضد کے تحت میں اس لڑکے سے ملی، لیکن وہ لڑکا دیکھنے سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے اس سے صرف پیسوں کی لالچ میں شادی کرنے کو کہا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ویسے بھی ایسے لڑکے ٹائم پاس ہی کرتے ہیں، مگر میری بیٹی یہ بات بالکل نہ سمجھی اور الٹا اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو میں نے اس کا فوراً رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اور ایک رشتہ اس قدر اچھا آیا، مگر اس نے جان بوجھ کر وہ رشتہ اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ اس نے سوچا کہ ادھر گیم نہیں چلی تو کیوں نہ اپنے بھائی پر گیم چلاؤں، اس لیے اس نے اپنی بھابھی پر الزام لگایا کہ وہ اسے بھگانا چاہتی ہیں، تاکہ وہ اگر یہ بھاگ بھی جائے گھر سے تو الزام سارا اسی پر آئے، اور اس کے لیے تب بھی اس گھر کے دروازے کھلے رہیں۔ حالانکہ تمہاری بیوی نے اسے ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ وہ تو باقاعدہ اسے بہت زیادہ سمجھاتی تھی کہ کہیں نہ کہیں ہونی ہے تو پھر یہاں ہی صحیح، لیکن تمہاری بہن تب بھی اس سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتی۔ اور اس روز جو تمہاری بیوی کہہ رہی تھی کہ اس نے اسے کسی لڑکے سے بات کرتے سنا ہے تو وہ بھی باقاعدہ سچ ہے، لیکن تمہاری بہن نے ڈر کے مارے پہلے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ جب مجھے اس سب کا علم ہوا تو میں نے اپنی بیٹی کی عزت بچانا ضروری سمجھا، اس لیے اس روز تمہیں سمجھا کر بھیجا کہ تمہارا اپنی بہن پر بھروسہ قائم رہے، لیکن یہ نہ سمجھ سکی کہ اس کے بعد تمہاری بیوی سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ لیکن اب جب تمہاری بہن نے تمہیں تمہاری بیوی کے خلاف بھڑکایا تو میں ادھر سے ہی گزر رہی تھی، اور میں نے سب سن لیا، اور تمہارے جانے کے بعد یہ پھر اس لڑکے کو فون ملا کر اس سے کہنے لگی کہ آج ہی نماز کے وقت بھاگنا ہے۔ یہ سب بھی باقاعدہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے بر وقت اسے بھاگنے سے پہلے ہی یہاں پکڑ لائی ہوں، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ ہم سب نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ آج ایسے ایک انجان لڑکے کے لیے ہمیں ہماری محبتوں کو لات مار کر جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ایک اچھی ماں نہ بن سکی۔ یہ سب کہنے کے بعد میری ماں میری بیوی کے پاس آئی اور بولی، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے آج تک جو بھی تمہارے ساتھ کیا اور جو کچھ تمہارے بارے میں سوچا مجھے معاف کر دو۔ میں بھول گئی تھی کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ جانے کیوں میں تم سے اس کا بدلہ لینے لگی، مجھے معاف کر دو۔ ابھی میں سب کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ اتنے میں میری بہن آئی اور آ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، اگر آج ماں نہ ہوتی تو آپ کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو چکی ہوتی، اور میں اپنی زندگی بھی خود برباد کر لیتی، مجھے معاف کر دیں۔ بھابھی آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں نے ہی آپ کو اپنے بھائی کے لیے چنا اور خود آپ کی دشمن بن گئی، حسد کرنے لگی، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ یہ سن کر میری بیوی آگے آئی اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، میں سمجھ سکتی ہوں، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، میں نے کبھی تمہارے یا امی کے بارے میں برا نہیں سوچا، میرے لیے آپ لوگ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے میرے والدین اور بہن اہم ہیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، تو میں نے بھی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ جہاں ہم رشتہ ڈھونڈیں گے تم ادھر ہی شادی کرو گی۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے، اسی لیے گڑیا آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ اور پھر میری ماں اور بہن کو کچھ تسلی ہوئی اور کافی دیر وہاں بیٹھ کر خود کو نارمل کرتے رہے، گھر کے ماحول کو پھر سے خوشگوار بنانے کی کوشش کرنے لگے، جس میں میری بیوی نے بہت مدد کی ہماری۔ اور پھر اس طرح اس مشکل وقت کا اختتام ہوا، اور اس روز میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ فون پر کسی اور سے نہیں بلکہ میری ہی خالہ کی بیٹی سے بات کرتی تھی، جو کہ اسے بتاتی تھی کہ امی اور خالہ کیسے کیسے منصوبے بنا رہی ہیں ان کے لیے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا کہ سب جانتے ہوئے بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا یا مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکایا نہیں۔ یہ ہوتی ہے اچھی بیوی کی خوبی، جس کے باعث وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنا گھر بناتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم سب ایک مکمل اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔